پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. مصری چونکہ گائے کی پرستش کرتے تھے، تو یہ اللہ کی کتاب کی حامل قوم جب ان کے بیچ میں رہی تو انہی کی عادتیں اختیار کر لی اس نے، اور یہ بھی گائے کی محبت میں مبتلا ہو گئے، اس کا احترام کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کرنے کے لیے، شرک سے نجات دینے کے لیے ان کو کیا کہا؟ گائے ذبح کرو. کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ جیسے آج بھی مسلمانوں کو بعض اوقات جب دین کے کسی حکم کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہو ہم سے، ہم کریں یہ میں کروں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. یعنی ایک پیغمبر کی یہ شان نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی طرف سے کچھ بات کرے. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو، کیونکہ ماننا نہیں چاہتے تھے. اب دیکھیے ان کی حجت بازیاں، کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے چاہیے. ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون سی گائے ہے. اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. کیونکہ ماننا نہ چاہتے تھے اس لیے سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، مشگافیاں، حجت بازیاں. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین بڑا سمپل سیدھا سادہ ہے. ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ جو بات سامنے آئے اس پر عمل کر لیں. لیکن عموماً ہم اس کو لینے کی بجائے طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، بال کی کھال اتارتے ہیں، اور جتنے سوال زیادہ کرتے ہیں اتنا ہی دین کو بوجھل کر لیتے ہیں، اتنا ہی مشکل بنا لیتے ہیں، اور پھر عمل نہیں کرتے اور دین سے باہر ہو جاتے ہیں. اس لیے دین کے اندر بہت زیادہ بحث و تمہیس بہت اختلافات کو بھی جنم دیتی ہے، اور بعض اوقات انسان کو دین کی روح سے بہت دور کر دیتی ہے. اس لیے بنی اسرائیل کے ایسے رویے سے سبق سیکھنا چاہیے اور اس طرز عمل سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ ایسا کرتے دکھائی نہ دیتے تھے. اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اسے کھول کر رکھے گا. اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. یعنی جس گائے کے ذبح کرنے سے تم سمجھتے تھے قیامت ٹوٹ پڑے گی، اب اسی گائے کے نتیجے میں مقتول جو ہے، ایک مردہ جو ہے وہ زندہ ہوگا. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے. ایک اور سبق یہ سکھانا مقصود تھا کہ آخرت کے بارے میں ان کا جو یقین تھا وہ کچھ شک و شبہ کا شکار ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں جی کر اٹھنا بھی ہے یا نہیں. تو فرمایا کہ دیکھو جس طرح اللہ نے ایک مردہ گائے کے ذریعے ایک مردہ پر چوٹ لگا کر، ضرب لگا کر مردہ زندہ کر دیا، اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر لے گا. اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے. اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں. یعنی جو شخص حقیقت کو دیکھ کر، سچائی کو دیکھ کر پا کر بھی نہ مانے، پھر اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ پتھر لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے تو پتھر لڑھک جاتے ہیں، پتھروں کے اندر سے چشمے نکلتے ہیں، گویا پانی ان کے نیچے ہوتا ہے، وہ جگہ دیتے ہیں، پھٹتے ہیں تو پانی نکل آتا ہے، اور بعض اوقات کثیر تعداد میں پانی ہوتا ہے. لیکن جو شخص حق کی بات سن کر بھی نہ ٹوٹے، تکبر نہ چھوڑے، حق کو پہچان کر آنکھیں بند کر لے، ایسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگ دلی سے پناہ مانگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ،
اللہ کے ذکر کے بغیر بہت زیادہ باتیں نہ کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت کلام جو ہے وہ دلوں کی سختی کا باعث بنتی ہے، اور اللہ سے سب سے زیادہ دور انسانوں میں سے وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو. حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بدقسمتی کی علامت ہے. آنکھ کا جمود یعنی آنسو نہ نکلے، قساء القلب دل کی سختی، طول الامل لمبی لمبی امیدیں باندھنا، والحرص علی الدنیا اور دنیا کا لالچی ہونا، دنیا پہ حرص رکھنا. یہ وہ چیزیں ہیں 4 جن کے ہوتے ہوئے انسان کو پھر ہدایت نہیں ملتی. اور یہ کیوں پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر؟ دنیا کی محبت کی کثرت سے، آخرت کو بھول جانے سے. کیونکہ انسان اگر موت اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کو اپنے ذہن میں رکھے تو دل نرم ہوتا جائے گا. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اب مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ ایسے سنگ دل لوگ، ایسے سخت دل لوگ کہ جن پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی، وہ تمہارے نبی کو مان لیں گے، اس کتاب کو مانیں گے. حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا، پھر خوب سمجھ بوجھ کر جان بوجھ کے اس میں تحریف کی. اصل بات یہ کہ تحریف انسان کب کرتا ہے؟ اللہ کے کلام کو بدلنے کی کوشش کب کرتا ہے؟ جب خود کو اس کے مطابق نہیں بدلتا. اور یہ بھی کس کا کام ہوتا ہے؟ سنگ دل لوگوں کا کام ہوتا ہے. کسی بات کو قبول کرنے کے لیے محض اس کا جاننا کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے سنجیدہ ہونا ضروری ہے، انٹرسٹ شو کرنا ضروری ہے، اس میں دلچسپی لینا ضروری ہوتا ہے. یہود کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کر لیں اور اپنی خواہشات کے مطابق اس میں اضافے کر لیے، اور جس چیز کو دیکھا کہ یہ ہماری مرضی کے خلاف ہے وہاں کوئی ایسے الفاظ ڈال دیے، اس کے ایسے معنی بیان کر دیے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو دین والا بھی کہہ سکے اور اپنی مرضی اور اپنی خواہش پہ بھی چل سکے. جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا نا، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ کوئی بات کتنی بھی سچی ہو، جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ کوئی نہ کوئی شوشہ نکال لیتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی انکار کرنے کے لیے تعویل ڈھونڈ لیتے ہیں، اور تعویل کرنے کی آخری صورت تحریف ہوتی ہے. تو قرآن کو پڑھنے والے، قرآن سیکھنے اور سکھانے والے ہمیشہ اس بات پر ضرور دھیان رکھیں کہ وہ قرآن کے مطابق اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنی خواہشات پر چلنے کے لیے قرآن میں تبدیلی نہیں کریں گے، کیونکہ ایسی نیت سے پڑھنے والے ہی بھٹکتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی ایمان لائے. اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پہ کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں. اور کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے. امی کا لفظ سے ہے، کہتے ہیں ماں کو، وہ شخص جس کے علم کا منبع اور مبلغ اور سورس اس کی ماں ہو، جس نے کوئی فارمل ایجوکیشن نہ لی ہو، کہیں اسکول وغیرہ میں پڑھا لکھا نہ ہو. تو بنی اسرائیل کے 2 طبقے تھے، ایک علماء کا طبقہ تھا اور ایک عوام کا طبقہ تھا. علماء صرف خود کتاب پڑھتے پڑھاتے تھے، عوام کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی، ان کے پاس دین کا کوئی علم نہیں تھا. تو ایسے لوگوں کا اب ذکر کیا گیا. پیچھے تو علماء کی بات کی گئی نا کہ انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق اپنی کتاب کو بدل دیا. اب عوام کا کیا حال ہے؟ عوام کا حال یہ ہے جو کتاب کا تو علم نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم اور گمان پہ چلتے ہیں. بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شریعت کا نوشتہ لکھتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لے. اصل میں یہود کا طریقہ یہ تھا، ابن عباس کی روایت کے مطابق، کہ امانی سے مراد یہاں وہ جھوٹے قصے ہیں جو یہود نے اپنے دین کے بارے میں گھڑ رکھے تھے اور وہ عوام میں خوب پھیل گئے تھے. انہوں نے ایسی ایسی کہانیاں عوام کو سنا رکھی تھی، نجات کے ایسے سستے نسخے بتا رکھے تھے کہ عوام اسی پہ خوش ہوتے تھے. یعنی حق نہیں بتاتے تھے، سچی بات نہیں بتاتے تھے. وہ ایسے ایسے قصے سناتے تھے اپنے بزرگوں کے کہ جس کے سحر میں کھو کر اصل بات سے وہ دور ہو گئے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے صرف اگر کسی بڑے کا دامن تھام لیا تو ہماری بھی ساتھ ہی نجات ہو جائے گی. یہ قرآن پڑھنا، سیکھنا اور عمل کرنا کس لیے؟ اس مشقت میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے سخت وعید کی بات کرتے ہیں
ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے پیارے ہیں، اس کے پسندیدہ ہیں، یہ آگ ہمارے لیے نہیں ہے۔ آج ہم بھی تو یہ سمجھتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم جو کچھ بھی کریں آپ ہم کو چھڑا لیں گے، یہ آگ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اللہ یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا، بلا من کسب سیئۃ، جس نے برا کام کیا اور اپنی خطا کے چکر میں پڑا رہا، احاطت بہ خطیئتہ، غلطی سے باہر نہ نکلا، غلطی میں گھرا رہا، موت بھی اسی پر آئی، فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ محض کتاب کا مان لینا، محض آخرت کا مان لینا کافی نہیں جب تک کہ عمل اس کے مطابق نہ ہو، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد کرو وہ وقت جب اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پکا وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، کس بات کا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور یتیم و مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور سب لوگوں سے اچھی بات کرنا۔ یعنی اچھی بات صرف اپنے دوستوں کے لیے نہیں، صرف اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں، صرف اپنے ہم مذہب لوگوں کے لیے نہیں، للناس، ساری انسانیت کے لیے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، لیکن ہوا کیا؟ پکا وعدہ کر لیا انہوں نے، اور پھر ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، تم منہ موڑ گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، مگر بہت تھوڑے تم میں سے، وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم تو ہو ہی منہ موڑنے والے، اعراض کرنے والے، یعنی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو جب چاہا توڑ دیا۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا، تم خود اس پہ گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانماں کر دیتے ہو، بے گھر کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہود سے 4 عہد لیے تھے، کیا؟ کہ وہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا خون نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کریں گے، ظلم اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، اور فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑایا کریں گے۔ لیکن ان لوگوں نے جن قبائل سے اپنے کچھ سیاسی مفاہمتیں کر رکھی تھی، اس کے پیش نظر، اس کے تحت یہ پہلے 3 کاموں کی تو پرواہ نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو مار بھی ڈالتے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی کرتے، لیکن جب ان کے اپنے ہم مذہب لوگ پکڑے جاتے دشمن کے ہاتھوں تو پھر چندہ جمع کر کے ان کو چھڑا بھی لاتے اور اس طرح کہتے کہ ہم اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اس پر فرمایا کہ دین پر عمل صرف یہ تو نہیں کہ جو بات تمہارے مفادات کے مطابق ہو، جو تمہیں سوٹ کرتی ہو وہ تم کر لو اور باقی چھوڑ دو۔ ایسا کرنے والے تو دنیا و آخرت میں ذلیل ہوا کرتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے صرف بعض حصے کو مانتے ہو؟ آج اس کے مطابق ہم اپنا طرز عمل دیکھیں، ہمارا بھی تو یہی حال ہے۔ قرآن کی ان آیتوں کو تو ہم لے لیتے ہیں جن پر عمل کر کے ہماری دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، جن پر عمل کرنے میں ہمیں کچھ آسانی ہوتی ہے، لیکن جو بات ہماری مرضی کے خلاف جاتی ہے، جس پر عمل کرنے سے ہمارے مفادات پہ کچھ زد پڑتی ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب کسی قوم کا یہ حال ہو جائے جو اللہ کی کتاب میں پک اینڈ چوز کرنے لگے، کچھ کو لے اور کچھ کو چھوڑ دے، ان کے لیے اللہ نے یہ وعید سنائی کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ آج ہم سب اس پہ پریشان ہوتے کہ امت مسلمہ دنیا میں کیوں رسوا ہو رہی ہے، آج ہمارا یہ حال کیوں ہے، لیکن ہم اصل مرض کی طرف نہیں توجہ دیتے۔
اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے اگر تم ایمان لانے والے ہوئے، اگر تم سچے ہوئے. لیکن ہم نے کیا سچائی دکھائی، ہم نے کیا ایمان دکھایا؟ تؤمنون ببعض الکتاب، بعض کتاب کو تو لے لیا، اپنی ذاتی زندگی میں کچھ ریچولز کو تو اپنا لیا، لیکن جب معاملہ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے کا ہوا تو اس وقت ہم بھول گئے. آج آپ دیکھیں کہ ہماری ذاتی زندگیوں میں اور اجتماعی زندگیوں میں یہ چیز بہت نظر آتی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے انٹرسٹ کا، اپنی مرضی کا دین کا نقشہ بنائے ہوئے ہے. جو چیزیں اس کو سوٹ کرتی ہیں اس کو تو لے لیتا اور باقی کو وہ دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتا. اس پر اعتراضات کر کے، کوئی تعویلیں کر کے، کوئی دلیلیں دے کر خود کو مطمئن کر لیتا ہے. لیکن یاد رکھیے ہمارا ایسا رویہ اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کرے گا. وہ کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا، وہ سب جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے. جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ سب اس کی نظر میں ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے سچا ہونے کی ضرورت ہے. لوگوں سے نہیں، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اور اسی چیز کا نام تقویٰ ہے. اور یہی چیز پھر انسان کو سیدھے رستے پہ لے جاتی ہے. فرمایا جو قوم ایسا کرے، بعض چیزوں کو مانے بعض کو نہ مانے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے. دنیا کا وقت تو گزر جائے گا، لیکن آخرت میں کیا ہوگا اگر ہم اپنی اس روش سے باز نہ آئے؟ اور اللہ غافل نہیں ان کاموں سے جو تم عمل کر رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہٰذا ان کی سزا میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ کوئی ان کی مدد کو پہنچ سکے گا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز تمہارے پاس لایا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود اس کے کہ وہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی. یعنی یہ کتاب کوئی نئی نہیں، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. یہ اس کتاب کے حامل تمہارے دشمن نہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں. وہ باتیں جو تم نے دین میں تبدیل کر دی ان کی تجدید کرنے آئی ہے، اس لیے اس کے انکار سے تمہیں فائدہ نہ ہوگا. باوجود اس کے کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے تھے. یعنی تورات جو اللہ کی کتاب یہود پر اتری تھی، انہوں نے آہستہ آہستہ اس میں تبدیلیاں کی اور اس سے دور ہو گئے اور اپنے مذہب کو یا دین کو صرف ایک قومی عظمت کے طور پر انہوں نے لینا شروع کر دیا. اور پھر جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے یہی ان کو تعلیم دی کہ وہ اپنے دین کی تجدید کریں اور بھولی ہوئی باتوں کو یاد کریں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہر آنے والے نبی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا. تو جو لوگ ایسا کریں ان پر اللہ کی لعنت ہے. فلعنت اللہ علی الکافرین بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے. اللہ تعالیٰ ان سے ناراض کیوں ہوئے اور غضب پر غضب ان پر کیوں آیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حسد کیا، قرآن کی دعوت کا انکار کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ایک احساس یہ تھا کہ ہم حق پر ہیں، ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں، ہم تو سب جانتے ہیں، ہمیں یہ کیا سکھائیں گے نئے نبی آ کر. تو یہ جو ان کی ضد تھی کہ ہم سچے ہیں اور یہ نیا نبی جو ہے اس کی باتیں کچھ ماننے کے لائق نہیں، تو بات یہ ہے کہ ایسا وہ کیوں کر رہے تھے، اس ضد کا شکار کیوں تھے؟ کیونکہ آپ کو اگر وہ مان لیتے تو انہیں آپ کے تابع ہونا پڑتا تھا، پھر ان کی اپنی سرداری جاتی تھی، ان کی بڑائی ماری جاتی تھی. تو یہ تکبر ہی تو ہے جو انسان کو حق سے دور رکھتا ہے. اسی نے ابلیس کو انکار پہ مجبور کیا اور اسی انکار کی وجہ سے بنی اسرائیل اللہ کی بات سے دور ہو گئے اور حق کو پہچان نہ سکے. اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں
ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے. اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں مختلف مذہبی گروہ جو ہیں مسلمانوں کے اندر بھی، وہ بھی صرف اپنے گروہ کو حق پہ سمجھتے ہیں اور دوسرے کلمہ گو مسلمان کو بھی بعض اوقات کافر قرار دے دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنیاد پر بھی. ہر گروہ ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ حق صرف ہمارے اندر ہے، باہر نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان آپس میں بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے دین کو ترقی نہیں ہوتی. اور مسلمانوں کی دنیاوی ترقی بھی ان کے دین کی ترقی کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں کسی خاص کام کے لیے بھیجا ہے، ایک خاص مقصد کے لیے چنا ہے. جب تک وہ مقصد پورا نہیں کریں گے دنیا میں عزت نہیں پا سکتے، کیونکہ دنیا میں عزت پانے کا مسلمانوں کے لیے طریقہ اسی کتاب کی راہ سے ہے. حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو تو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں بھی پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو. تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں. ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا. یعنی حق قبول نہ کرنے کی ایک اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ اپنا پچھلا رواجی ذہن یا اپنے حالات اور ماحول سے متاثر ہونا اور کچھ اور چیزوں کی عظمت دل میں بٹھا لینا اللہ تعالیٰ کے علاوہ. تو انسان جب ان چیزوں کو توڑ نہیں سکتا، وہ بت جو دل میں ہوتے ہیں انسان کے، جب تک وہ ٹوٹتے نہیں تو ہدایت نہیں ملتی. تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر جیسے چھت معلق ہے اسی طرح معلق کر کے کہا تھا کہ پکڑو اس کتاب کو، لے لو اس کو. تو اس وقت ظاہری طور پر انہوں نے لے لیا لیکن حقیقت میں اس پر عمل نہ کیا. وجہ کیا تھی؟ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا، کیونکہ شرک تھا نا. کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی برے کاموں کا تم کو حکم دیتا ہے. ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تب تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے. فتمنوا الموت، موت مانگو، پھر دنیا میں کیوں بیٹھے ہو، جلدی جنت میں چلو. یعنی سب غلط کام کرنے کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ ہم جنتی ہیں. جیسے آج ہم بھی کچھ کریں یا نہ کریں، جو بھی فوت ہو جائے تو ہم اس کے نام کے ساتھ جنتی لازمی لگا دیتے ہیں، حالانکہ اللہ ہی جانتا ہے کس کو جنت میں جانا اور کس کو نہیں جانا. یقین جانو یہ اس کی تمنا کبھی نہ کریں گے، مرنا نہیں چاہیں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کما کر انہوں نے وہاں بھیجا اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں. یعنی یہ پتا ہے جو آگے بھیجا ہوا ان کے اعمال میں سے. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب انسانوں سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 سال جیے. یعنی دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ زندگی کے بھی بہت حریص ہیں. حالانکہ مومن جو ہوتا ہے اس کا جینا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جب اس سے اس کی جان لینے کا بھی تقاضا کرتے ہیں تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، باقی چیزیں تو معمولی ہیں. حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کسی طرح 1000 سال جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی. جیسے کچھ یہ اعمال کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے. ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو. بنی اسرائیل کی ایک اور عادت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا؟ فرشتوں کی دشمنی. کیوں؟ یہ کہتے تھے جبریل ہمارے پاس عذاب کی خبریں لاتا رہا ہے، کیونکہ ان کے اوپر وقتاً فوقتاً عذاب بھی نازل ہوئے تھے، انہیں مسخ بھی کیا گیا تھا. تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کے پاس فرشتہ ہی آتا ہے اللہ کا حکم لے کر، وہ تو ایک پیغمبر ہے، پیغام لا رہا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ یہ دیکھتے کہ یہ عذاب کیوں آ رہا ہے ہم اپنے آپ کو بدلیں، خود کو نہیں بدلتے، لیکن ایک اور شوشہ چھوڑا کہ جبریل کے پیغام یہ لے کر آئے، اس لیے ہم نہیں اس کی بات مانتے. کیونکہ انہیں یہ تھا کہ یہ قرآن بھی جبریل لا رہا ہے، اس لیے ہم اس قرآن کو بھی اس لیے نہیں مانتے کہ جبریل لا رہا ہے. ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے دل پر نازل کیا ہے، جو پہلی آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے.
اگر جبریل علیہ السلام سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہو جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل علیہ السلام کے دشمن ہیں، اللہ ان سب کافروں کا دشمن ہے، کیونکہ فرشتے اللہ کی محبوب ہستیاں ہیں، تو جو اللہ کے محبوب سے دشمنی رکھے پھر وہ اللہ کے محبوب بننے کا حق نہیں رکھتا۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پش ڈالا گویا کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہ کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، یعنی اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے 2 فرشتے بھیجے تھے جو انسانی شکل میں جادو کرنا سکھاتے تھے، اور وہ فرشتے کہتے تھے ان کو جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے پہلے صاف طور پہ خبردار کرتے، دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہو، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، یعنی جادو سیکھنے کے بہت شوقین تھے، اللہ کی کتاب کو تو بھلا دیا، پیچھے پھینک دیا۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ آج ہم بھی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اسی قسم کے اور مشغلوں کے پیچھے پڑ گئے، اور پھر جادو بھی کس چیز پہ کرتے کہ گھر ٹوٹے۔ یاد رکھیں ایک گھر پورے معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے، جب بنیاد ٹوٹتی ہے تو ساری عمارت ہلتی ہے۔ ایک گھر کا ٹوٹنا 2 افراد کے درمیان ہی مشکل کا سبب نہیں، 2 افراد ہی کے لیے تکلیف کا سبب نہیں، 2 خاندانوں کے لیے اور بچوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی مشقت کا سبب ہوتا ہے۔ ایسے بچے جو ان جذباتی مسائل سے گزرتے ہیں وہ ساری زندگی ان مشکلات کو نہیں بھولتے، اور بعض اوقات وہ آئندہ زندگی میں جا کر بھی پھر پوری طرح سنبھل نہیں پاتے، وہ صحیح طور پر اپنا کام انجام نہیں دے پاتے۔ تو اسلام میں فیملی لائف بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شوہر کے حقوق اور بیوی کے حقوق الگ الگ بتائے، ہر ممکنہ کوشش سے انہیں پابند کیا اس بات کا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں، اور چھوٹے چھوٹے اختلافات اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں بگڑ نہ بیٹھیں۔ لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں کو دیکھیے کہ انہوں نے اگر جادو کیا بھی یا جادو کرنا بھی چاہا تو کس بات پر کہ شوہر اور بیوی میں جدائی پڑ جائے، تاکہ پورا معاشرہ تباہی کا شکار ہو۔ یعنی یہ ان کی سازش صرف ایک گھر کے خلاف نہیں تھی، پوری سوسائٹی کے خلاف تھی، کیونکہ ایک گھر کے ٹوٹنے سے جو اثرات ہیں وہ پورے معاشرے تک جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ساتھ ہی یاد رہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جادو میں کوئی طاقت نہیں، اگر اس کے ذریعے کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اللہ کے اذن سے۔ اور جادو کیا چیز ہے؟ بات یہ ہے کہ جس طرح جسم پر مادی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، یعنی جسم یہ مادہ جیسے ہڈی کے اوپر اگر کوئی سخت چیز لگے گی تو دکھے گی، وہ جسم کے ساتھ اگر کوئی اور ایسی چیز جسم جیسی ٹکرائے گی تو اس سے تکلیف ہوگی، اسی طرح انسان کی روح بھی متاثر ہوتی ہے۔ کس سے؟ مختلف طرح کے کلام سے۔ آپ دیکھیے کہ اچھا کلام انسان کے دل کے لیے خوشی کا سبب ہوتا ہے، تو اسی طرح بری بات، مثلا اگر آپ کو کوئی گالی دے یا کوئی بری بات آپ سے کرے یا کوئی پریشان کن بات آپ سے کہے تو اس کا بھی آپ کی روح پر اثر ہوتا ہے۔ تو جادو بھی کچھ کلمات کے ذریعے کیا جاتا ہے، کچھ کلام کے ذریعے کیا جاتا ہے جو عموماً شیطانی باتیں ہوتی ہیں اور شیطانوں کے ذریعے مدد لی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر فرمایا نا کہ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہ جادو کے سورس کیا ہے، اصل کیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ شیطان انسانوں کو یہ سکھاتے تھے، اور جادو کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور پھر خاص طور پر ایسے مقاصد کے لیے اس کا استعمال کہ جس سے گھر ٹوٹے، معاشرہ متاثر ہو، یہ اور بھی زیادہ برا ہے۔ یعنی برائی پر برائی کا شکار تھی یہ قوم، اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، بھلا دیا، اس سے غافل ہو گئے۔ فرمایا اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہ تھی بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔
یہ آیت ذرا غور سے پڑھنے اور سننے والی ہے. جو جادو کا خریدار بنا، خریدار کیسے ہوتا ہے؟ لوگ بڑا بڑا پیسہ ضائع کرتے ہیں، بڑی بڑی رقمیں خرچ کرتے ہیں اور اس سے وہ ایسی چیزیں لے کر آتے ہیں جس سے وہ جادو کرتے ہیں. تو جو شخص اس چیز کا خریدار بنے گا، جادو کا لین دین کرے گا، اس معاملے میں اپنا مال لگائے گا، وہ یاد رکھے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس کا دین ایمان سب تباہی کا شکار ہو گیا. کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس کسی نے جادو کی تھوڑی یا زیادہ چیز سیکھی، اللہ تعالیٰ سے اس کا معاملہ ختم. اور صحابہ کرام جو ہے وہ گرے لگا کر کچھ پھونکنے کو جادو سے تعبیر کیا کرتے تھے، اس کو جادو میں شمار کرتے تھے. اس لیے اس کی حقیقت کا اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے. اگر کسی وقت کوئی مشکل ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو انسان نماز حاجت سے اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کا ذکر کرے، استغفار کرے، انشاءاللہ مشکلات آسان ہوں گی. اس کے لیے یہ نہیں کہ انسان جادوگروں کے پیچھے جائے اور ان سے ٹوٹکے لائے اور اس کے ذریعے اپنے مسائل کا حل تلاش کرے، یا پھر حسد کا شکار ہو کر کسی دوسرے کا گھر توڑنے کے درپے ہو جائے، یا کوئی رشتہ ہمیں نہیں ملا تو ہم اس حسد میں کہ ہمارا نہیں تو کسی کا بھی نہ ہو اس کے پیچھے پڑ جائیں. یہ سب ایسے لوگوں کے کام ہو سکتے ہیں جنہیں اپنی آخرت کا کچھ بھی فکر نہیں. جادو کا موضوع ایک طویل موضوع ہے جس پر گفتگو کے لیے بہت سا وقت چاہیے. اب چونکہ موقع نہیں، اگر آپ اس کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہو، جادو حقیقت اور علاج نام کی ایک کیسٹ اویلیبل ہے، اسے سن سکتے ہیں. پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگر وہ ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی.